السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ۔ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے جس کا شمار دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے دفاع اور سالمیت کو ہمیشہ ہی خطرہ رہا ہے اور اسے ختم کرنے کی ہمیشہ ہی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں جاری ہیں اور بہت ہی زیادہ منظم طریقے سے یہ سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان کی مضبوط دفاع اور افواج کی کوششوں سے پاکستان نے نہ صرف 3 مکمل جنگیں لڑی ہیں بلکہ افغانستان کے دفاع میں بھی پاکستان نے افغانستان کی مدد کی اور ملک پر مسلط کی گئی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کے دفاع کو قیام پاکستان کے بعد کس بڑی سازش کے تحت اور پاکستانی افواج کو تقسیم کے بعد کس منظم طریقے سے وہ ڈسٹرب کیا گیا، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور یہ ایک ایسی لمبی جدوجہد تھی جو آج تک جاری ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب پاکستان اس قابل ہے کہ وہ ان جو مسائل ہیں ان پر قابو پا چکا ہے۔ لیکن آزادی کے بعد پاکستان کا کیا حال کیا گیا اس کی جھلک آپ کو تھوڑی سی بتاتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو جب آزادی کا اعلان کیا گیا تو فوج کے بٹوارے کا بھی اعلان کیا گیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک مسروی کو تعینات کیا گیا اور ان کے نائب کے طور پر جنرل گریسی کو تعینات کیا گیا، لیکن یہ کمانڈر پاکستان کے احکامات کے تائب نہ تھے بلکہ ان کو برطانوی راج کے تحت تعینات کیا گیا تھا اور وہ برطانوی راج کے احکامات ماننے کے پابند تھے۔ اس لیے جب جنرل گریسی جو کہ جنرل مسروی کی عدم موجودگی میں کمانڈر تھے، اس نے کشمیر پر حملے کی قائد اعظم کے احکامات جو دیے تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کو جواب دہ نہیں تھا بلکہ برطانوی راج کو جواب دہ تھا جس نے اس کو تعینات کیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد 64% افواج کا حصہ بھارت کو دیا گیا اور 36% حصہ پاکستان کو دیا گیا۔ متحدہ ہندوستان کی فوج میں 11,800 آفیسر اور تقریباً 5 لاکھ فوجی تھے۔ پاکستان کے پاس جو آفیسرز آئے ان کی تعداد 4,000 تھی، جن میں محض 2300 پاکستان پہنچ پائے، باقی وہ سخت حالات کیونکہ راستے میں خراب تھے اور ان کی پوسٹنگ جان بوجھ کر دور دور کر دی گئی تھی، اس لیے ان کو پاکستان آ کر آرمی جوائن کرنے میں بڑا وقت لگا۔ 1 لاکھ فوج بڑی مشکل سے کافی مہینوں کی توقع کے بعد رپورٹ کر سکی، باقی 80,000 جو فوجی ہیں وہ حالات کی خرابی اور دور پوسٹنگ کی وجہ سے کئی ماہ تک پاکستان کو آ کر جوائن نہ کر سکے۔ پاکستان کے حصے کا اسلحہ اور ہتھیار بھارت میں قائم ڈپو میں جان بوجھ کر رکھا گیا تاکہ پاکستان کے پاس کم سے کم ہتھیار پہنچ سکے، کیونکہ حالات خراب ہو گئے، اس لیے پاکستان کے پاس اسلحے پہنچنے کا یا ہتھیار پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کے پاس آزادی کے وقت محض 1 ہفتے کا گولہ بارود تھا۔ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تو پاکستان کے پاس ہتھیاروں کی شدید کمی تھی، صرف 13 ٹینک موجود تھے۔ برطانوی راج نے پاکستان کو پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ اگر پاکستان وہ اگرچہ کامن ویلتھ کا حصہ ہے، لیکن اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو وہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس صورتحال کے باوجود پاکستان نے 40% کشمیر کا کنٹرول حاصل کیا اور بہت شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایسی ہی صورتحال پاکستان ایئر فورس کی بھی تھی۔ جو ہتھیار پاکستان کے حصے میں آئے وہ بھارتی علاقوں میں پڑے تھے۔ 2,332 افراد پاک فضائیہ کا حصہ بنے، جن میں افسران اور دیگر لوگ شامل تھے۔ رائل پاکستان ایئر فورس کے حصے میں صرف 65 جہاز آئے، جن میں سے زیادہ تر فراہم ہی نہ ہو سکے اور زیادہ تر جو بھارت میں کھڑے تھے رہ گئے، یہاں پہ زیادہ تر جو تھے وہ پرواز کے قابل ہی نہ تھے، صرف پاکستان کو کاغذوں میں دیے گئے۔ پاکستان کے حصے میں 7 ایئر بیس آئے لیکن 2 قابل استعمال تھے۔ ایسی صورتحال میں پاک فضائیہ نے کشمیر کی افواج میں جو آپریشنز ہوئے، افواج کی نقل و حمل کی بھی ذمہ داری نبھائی اور بمباری کے امور بھی سر انجام دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح فضائیہ کی اہمیت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ ایک مضبوط فضائیہ کے قیام کے بہت خواہشمند تھے۔ پاکستان نے فوری طور پر ہاکر، سی فیوری اور برسٹل طیارے وہ برطانیہ سے خریدے اور فضائیہ کو مضبوط کیا۔ پاکستان کو آزادی کے فوری بعد افغانستان کی طرف سے بھی جارحیت کا سامنا تھا اور 1949 سے 1950 کے دوران پاک افغان بارڈر پر پاک فوج اور افغان فوج کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، جس میں فضائیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور بمباری کی تھی۔ پاک فضائیہ نے 1953 سے 1954 میں بھی جو افغان باغیوں کی طرف سے میران شاہ ایئر بیس اور دیگر علاقوں میں جو حملے کیے گئے تھے
ان کو میران شاہ ایئر بیس سے ہی پرواز کر جو ہے وہ روکا۔ پاک بحریہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب تھی۔ پاک بحریہ 1947 میں سے 1956 تک رائل پاکستان نیوی کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کے بعد صرف 200 کمیشنڈ آفیسر تھے، 180 نان کمیشنڈ آفیسر تھے اور 3000 سیلرز تھے۔ بہت بڑے سمندری علاقے کے رکھوالے ہونے کی وجہ سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے ساحلوں پر ان کی نگرانی بہت ہی کمزور تھی۔ پرانے بحری جہاز دیے گئے، جن میں سے 2 فریگیٹ تھے، اور وہ بھی سارے وہ تھے جو کہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال شدہ تھے اور بہت زیادہ استعمال کیے گئے تھے کہ اب ان میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ 2 چھوٹی بحری کشتیاں دی گئیں جو کہ جنگ کے دنوں میں ماہی گیروں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن جنگ کے دنوں میں ان کو تبدیل کر کے پٹرول بوٹ بنایا گیا تھا۔ 1949 میں پاک بحریہ نے برطانیہ سے 2 بحری جنگی جہاز خریدے جو کہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوئے تھے۔ یہ جنگی بحری جہاز جو تھے یہ پاکستان آئے تو پاکستان کے دفاع کی کوئی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ 1964 میں پاکستان واحد ملک تھا جس کے پاس آبدوز غازی تھی، اور وہ یہ لیز پر امریکہ نے دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بحریہ کی صورتحال تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ تاریخ نے پاسا پلٹ لیا ہے، اور تاریخ کے پاسا پلٹ سے اب آج کے دن جو پاکستان کی فوج آج پاکستان کی فوج دنیا کی 10 طاقتور ترین فوج میں سے ایک ہے۔ آج پاکستانی فوج دنیا میں سب سے زیادہ امن فوج بھیجنے والی جو آرمی ہے وہ بن چکی ہے۔ پاکستان آرمی کے بارے میں اگر کہا جائے اور اس کی تفصیلات دیکھی جائیں تو پاکستان آرمی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہو چکی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کے پاس نہ تو ٹینک، توپیں اور نہ ہی طیارہ شکن توپیں تھیں، لیکن آج پاکستان دنیا کے جدید ترین آلات کو نہ صرف استعمال کر رہا ہے بلکہ بنا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستانی آرمی نے VT-4 ٹینک خریدے ہیں۔ اس کے علاوہ الخالد ٹینک ملکی طور پر بنائے جا رہے ہیں۔ الخالد ٹینک کو جدید بنانے کے بعد ان کو الخالد 1 کا روپ دیا گیا ہے، اور جلد ہی فوج کے حوالے الخالد 2 بھی کیا جا رہا ہے جو کہ 4تھی نسل کے ٹینک ہوں گے۔ پاکستان کے پاس جو ہے تقریباً اس وقت 2300 ٹینکوں کا فلیٹ موجود ہے، جن میں سارے دنیا کی جدید ترین اور کامیاب ترین جو ہے وہ سسٹم موجود ہے۔ پاکستان نے ان ٹینکوں کو نہ صرف اپنے ملک کے لیے استعمال کیا ہے بلکہ دنیا میں بھی ان کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے الخالد ٹینک مراکش کو 150 کی تعداد میں، بنگلہ دیش کو 44 کی تعداد میں اور میانمار کو 50 کی تعداد میں ایکسپورٹ کیے ہیں۔ آج پاکستان ملکی طور پر بختر بند گاڑیاں بنا رہا ہے۔ M113 APC طلحہ، APC سعد اور ڈریگن 2 ملکی طور پر بنائے جا رہے ہیں، جو انتہائی جدید ترین بختر بند گاڑیاں ہیں۔ ان پر جو ہے وہ اینٹی ٹینک میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں اور طیارہ شکن توپیں بھی نصب کی گئی ہیں۔ ان بختر بند گاڑیوں کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ کی فوج کو نقل و حمل میں بہت ہی بہترین صورتیں میسر آئیں، اور خاص طور پر جو دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے ان بختر بند گاڑیوں کو بڑی ہی کامیابی سے استعمال کیا۔ اس وقت تقریباً 5000 کے قریب بختر بند گاڑیاں پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے آرمڈ وہیکل گاڑیاں بھی پاکستان میں ملکی طور پر تیار کی جا رہی ہیں، اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا جو ہے وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان ملٹی بیرل راکٹ لانچر ملکی طور پر بنا رہا ہے۔ اسپارکو نے چین کی مدد سے A100 ملکی طور پر تیار کیے ہیں، جبکہ عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری جو ہے وہ KRL-122 جو ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہیں وہ ملکی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ خودکار توپیں چین سے خریدی گئی ہیں جو کہ دنیا کی چند بہترین توپیں ہیں، جن سے نہ صرف روایتی اسلحہ فائر ہو سکتا ہے
بلکہ اس سے جوہری ہتھیاروں کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ امریکی جو ہے توپ خانے کی توپیں استعمال کرتا آیا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں سے اب یہ سلسلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایسا ایسا چین اور ترکی سے زیادہ تر ہتھیار خریدے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ملکی طور پر پختہ شکن اینٹی ٹینک میزائل بنایا ہے اور ایسے میزائل بنگلہ دیش اور ملیشیا کو بھی فروخت کیے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اور ڈرون سے جو ہے وہ براق اینٹی ٹینک میزائل فائر کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی ٹینک میزائل براق ملکی طور پر بنایا گیا ہے، جو کہ بہت ہی بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان کسی وقت میں ڈرون اٹیکس کا جو ہے وہ شکار رہا تھا، لیکن اب پاکستان اس قابل ہے کہ وہ نہ صرف ڈرون بنا سکتا ہے، حملہ آور ڈرون بنا سکتا ہے، بلکہ ان پر بہترین قسم کے براق اینٹی ٹینک میزائل جو ہیں وہ بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایئر ڈیفینس فورسز بہت بہترین علاج سے مزین ہو چکی ہیں۔ 1971 میں پاکستان پہ یہ وقت تھا کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی ایئر ڈیفینس کمان موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایئر ڈیفینس کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل یا ایون اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کی بھی شدید کمی تھی۔ اس وقت پاکستان نہ صرف ملکی طور پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز بنا رہا ہے، بلکہ اینٹی ایئر کرافٹ جو ہے وہ میزائل بھی ملکی طور پر بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں چین سے HQ-16 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل خریدے ہیں۔ درمیانی درجے پر مار کرتے ہیں یہ میزائل، اور اس کے علاوہ پاکستان نے HQ-7 کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائل بھی چین سے خریدے ہیں۔ انزا میزائل بنائے گئے ہیں جن کو شولڈر فائر میزائل کہتے ہیں۔ یہ سٹرنگر کی طرح بہت ہی کامیاب میزائل ہیں۔ انزا MK3 انتہائی جدید ترین میزائل ہے جس کو دنیا میں بہت ہی بہترین اور کامیاب مانا جاتا ہے، اور کارگل کی جنگ میں اس میزائل کی وجہ سے پاکستان نے انڈیا کے MiG-23 MiG-27 اور Mi-17 ہیلی کاپٹر کو گرایا تھا۔ ملیشیا کو بھی ایسے 600 میزائل جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے اپنے آرمی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیے ہیں۔ کوبرا ہے گنشپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے جن کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا گیا۔ پاکستان ایسے مزید جدید میزائل جو ہیلی کاپٹر ہے وہ خریدنا چاہ رہا تھا جن میں جدید میزائل نصب ہوں گے، لیکن امریکہ نے اسی فراہمی روک دی۔ اس لیے پاکستان نے بھی بعد میں روس سے Su-35 ہیلی کاپٹر خریدے، فرانس سے یورو کاپٹر خریدے گئے، اور اب پاکستان جلد ہی ترکی سے T-129 یا چین سے Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹرز خریدے گا۔ پاکستان جو ڈرون حملوں کا شکار رہا ہے اب حملہ آور ڈرون بنا رہا ہے، اور یہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان ایئر فورس اس وقت کامیاب سطح پر پروان چڑھ چکی ہے۔ پاکستان فضائیہ نے ملکی طور پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی بنا لیا ہے، جو ملکی طور پر کامران ایئروناٹیکل کمپلیکس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جس نے جوائنٹ پروڈکشن کے تحت چین کے ساتھ مل کر پہلے جدید ترین تربیتی طیارہ کراکورم میٹ ملکی طور پر بنایا، اور بعد میں اب ملکی طور پر جو ہے وہ JF-17 طیارہ بنایا تھا جس کا بلاک 3 بھی بننا شروع ہو گیا ہے، جو کہ 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے۔
پاکستان چین کے ساتھ مل کر اور ترکی کے ساتھ مل کر آہستہ آہستہ جو طیارہ سازی ہے اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور کامران ایروناٹیکل کمپلیکس اب اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بڑی شاندار خدمات بھی سر انجام دے رہا ہے اور شاندار کامیابیاں بھی لے کے آ رہا ہے۔ پاکستان نے ملکی طور پر معراج 3 اور معراج 5 کو نہ صرف مکمل طور پر آپریشنل رکھا کیونکہ اس کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے، اور مختلف ملکوں سے ان طیاروں کو کے جو پرانے طیارے خرید کر ان کو سروس میں رکھا گیا، بلکہ پاکستان نے ان کی ڈرائنگز فرانس سے لے کر ان کو جدید بنایا ہے۔ جدید ترین ریڈار، الیکٹرانک فائر کنٹرول سسٹم، ویپن ڈیلیوری سسٹم، ہر چیز نئے سرے سے ڈیزائن کر کے اس میں جو ہے وہ انڈکٹ کی گئی ہے، اور اس کی افادیت اس قدر زیادہ ہوئی کہ فرانس کی ایک ٹیم 2 سال پہلے پاکستان آئی اور اس نے آ کے ان طیاروں کا جائزہ لیا کہ پاکستان نے کس سسٹم اور کس طرح ان طیاروں کو جو ہے وہ اندر سے مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کر کر کامیاب بنایا ہے۔ پاکستان نے F-7 طیاروں کو بھی جدید بنایا تھا۔ پاکستان نے F-7 طیاروں میں 148 تبدیلیاں کی تھی۔ پاکستان جو ہے وہ ان طیاروں کو مجبوراً خریدا تھا کیونکہ امریکہ نے اس وقت F-16 کی فراہمی 1988 میں بند کر دی تھی، اس لیے پاکستان کو مجبوراً یہ طیارے جو ہیں وہ چوز کرنا پڑے۔ لیکن معراج 3، معراج 5 اور F-7 طیاروں کو خرید کر اور ان کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں وقت جو ہے وہ اپ گریڈ کر کر پاکستان نے نہ صرف بہت سارے ممالک کے لیے راستے کھول دیے کہ بلکہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور پاک فضائیہ نے پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ہے وہ بے انتہا بچایا اس معاملے میں، کیونکہ اگر نیا طیارہ خریدا جائے تو وہ تقریباً 32 سے 33 ملین ڈالر کا ہے، لیکن اسی کے برابر آلموسٹ جو ہے وہ کیپیبلٹی رکھنے والے طیارے یہ بنا دیے گئے، اور ان طیاروں کے اس لیول پر جانے کی وجہ سے پاکستان کو یہ طیارے تقریباً 8 سے 9 ملین ڈالر کے پڑے، یعنی تقریباً 20 سے 22 ملین ڈالر ایک طیارے کے پیچھے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور پاکستان ایئر فورس نے پاکستان کی بچت کی۔ آج پاکستان نہ صرف ایویکس طیارے استعمال کر رہا ہے بلکہ الیکٹرانک وارفیئر طیارے جو ہے وہ ملکی طور پر اپ گریڈ کیے گئے ہیں، اور پاک بحریہ بھی ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، اور اس وقت پاک بحریہ کے جدید آلات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے ہیں، اور پاکستان بحریہ اس وقت بہت ہی جدید بنیادوں پر استوار ہو چکی ہے۔ پاکستان نے اپنی موجود آبدوزوں کو ترکی کے تعاون سے جدید بنایا ہے، جن میں اگسٹا 90B اور اگسٹا 70 آبدوزیں شامل ہیں۔ چین سے 8 جدید ترین آبدوزیں خریدی جا رہی ہیں جو حملہ آور آبدوزیں ہیں، جنہیں ہنگور کا نام دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں یہ آبدوزیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی دستیاب ہوں گی۔ ایسی 6 آبدوزیں جو ہیں وہ 2023 تک پاکستان کو فراہم کی جائیں گی، اور مزید 2 جو ہے 2025 تک پاکستانی فلیٹ کا حصہ بن جائیں گی۔ پاکستان جو ہے ملکی طور پر کاسموس چھوٹے سائز کی آبدوزیں جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، جو اٹلی کی ڈیزائن یافتہ تھیں، لیکن اب پاکستان نے انہیں اپنے نئے ڈیزائن کے تحت بنانا شروع کیا ہے، اور ایسی کافی آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں جن میں 7 سے 8 افراد جو ہیں وہ سوار ہو سکیں گے، اور یہ حملہ آور ہونے اور ملک دفاع میں بڑی ہی شاندار خدمات سر انجام دے سکتی ہیں، اور ان کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان جو شپ یارڈ ہے کراچی میں اس پر ان میں کام ہو رہا ہے۔ پاک بحریہ کی حملہ آور اور دفاعی جو جہاز ہیں اس کے سلسلے میں پاک بحریہ کو ہمیشہ ہی مشکلات جو ہیں وہ درپیش رہی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ پاکستان نے مکمل طور پر اس کا حل تلاش کر لیا ہے، اور پاکستان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ ملکی طور پر بھی فریگیٹ تیار کر سکتا ہے، اور چین اور ترکی سے بھی جدید ترین فریگیٹ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں چین سے ٹائپ 54 فریگیٹ خریدا گیا ہے، یہ انتہائی جدید ترین فریگیٹ ہے، اور یہ 4 کی تعداد میں پاکستان کو فراہم ہونے ہیں، 2 فراہم ہو چکے ہیں، مزید 2 ابھی باقی ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے حملہ آور ہونے کے لیے اور دفاع کے لیے یرموک کلاس جو بحری جہاز ہیں وہ بنوائے ہیں۔ یہ سارے جو جہاز ہے یہ مکمل طور پر پاکستان نے ڈیزائن کیا ہے،
ان کے آلات کی فٹنگ اور اس کی تیاری جو ہے وہ ہالینڈ اور رومانیہ کی مشترکہ کمپنی سے کروائی گئی ہیں۔ وہ بھی پاکستان کو 2 کی تعداد میں مل گئے اور مزید 2 پاکستان جو ہے وہ اس کو بنوا رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ترکی سے ہتھیاروں کی خریداری کیونکہ زیادہ ہوئی ہے، اس لیے پاکستان نے ترکی سے ملجم کلاس بحری جہاز جو ہیں وہ خریدے ہیں۔ یہ نیٹو کے اسٹینڈرڈ کے جہاز ہیں اور بہت جدید ترین ہیں۔ ایسے 4 جہاز جو ہیں وہ پاکستان آنے، ان میں سے ایک پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور مزید 3 جو ہیں وہ آئندہ چند سالوں میں آہستہ آہستہ پاکستان کو فراہم ہو جائیں گے۔ یہ شاندار طیارے ہیں جو کہ نہ صرف زمینی حملہ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے بھی شاندار خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ پاک بحریہ ملکی طور پر تیز رفتار اٹیک میزائل بوٹس بنا رہی ہے، پیٹرولنگ بوٹس بنائی جا رہی ہیں۔ 8 عدد جو ہیں وہ اٹیک بوٹس اور 10 عدد پیٹرولنگ بوٹس جو ہیں وہ اس وقت زیر استعمال ہیں، جو کہ ساری اللہ اکبر۔ آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان ملکی طور پر ہر طرز کے جدید میزائل بنا رہا ہے، جن میں دور مار بلسٹک میزائلوں سے لے کر کروز میزائل سبھی شامل ہیں۔ عالمی سطح پر پروپیگنڈا مشینری ہمیشہ یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے ممالک کے پاس افواج ہی نہیں ہے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ بڑا دفاعی بجٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جن ممالک کے پاس افواج نہیں ہیں وہ اپنے دفاعی بجٹ جو ہیں وہ بہت بڑے رکھتے ہیں۔ دفاعی بجٹ بڑے رکھتے ہیں، افواج اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو بچانے اور ان کو سیو کرنے کے لیے نیٹو آ جاتا ہے۔ وہ یہ ساری رقم نیٹو کو پکڑاتے ہیں اور خود آرام کرتے ہیں۔ $5 ارب جو ہے وہ ڈنمارک کا دفاعی خرچہ ہے، جو کہ جس کی آبادی صرف 58 لاکھ ہے، رقبہ صرف 43,000 مربع کلومیٹر ہے۔ وہاں پر 18 سال سے لے کر 60 سال تک تمام افراد کو جو ہے وہ فوج کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، اور ابھی اس وقت ان کی فوج کی تعداد جو ہے وہ ریزرو سمیت لگائی جائے تو 18 لاکھ بنتی ہے، کیونکہ وہ سب فوجی تربیت لیتے ہیں، اور اگر فٹ لوگ ہوں اور بیماری نہ ہو تو ان کو جنگ کے لیے کسی وقت بھی کال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جیسے وسیع اور عریض ملک میں جس کی آبادی 22 کروڑ ہے اور تقریباً 8,81,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے اور بہت بڑا سمندری علاقہ پاکستان کے ساتھ ہے، تو پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے بہرحال جو ہے مؤثر انتظامات کرنے ہیں۔ پھر پاکستان کی جغرافیائی جو پوزیشن ہے اور اس کے علاوہ ارد گرد کے جو معاملات ہیں وہ اس قدر جو ہیں وہ خطرناک ہیں کہ پاکستان یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اپنی فوج کو ریڈیوس کرے یا اپنی فوج پر خرچہ نہ کرے۔ آج پاکستان کی فوج مضبوط ہیں تو کسی کو پاکستان پر حملے کی ہمت نہیں ہے۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، کمزوری ہمیشہ جارحیت کو دعوت دیتی ہے۔